آیت نمبر 6 سورہ حجرات پارہ نمبر 26۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ کے لیے جو سورہ مبارکہ میں احکامات بیان کیے ہیں، ان میں سے تیسرا حکم بیان فرمایا۔ وہ تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قوم کے بارے میں تمہیں آ کر مخالفت کی خبر دے، اور جو خبر دینے والا ہے وہ تمہارے خیال کا مطابق اگر متقی نہ ہو، یا ہو بھی لیکن یہ ہے کہ اتنا زیادہ وہ وثوق والا شخص نہ ہو، تو فرمایا کہ اس بات کی پہلے تحقیق کر لو۔ یا کوئی بھی کسی طرح کا بھی شخص کوئی بات لے کر آئے، تمہیں بات بتائے کسی کے بارے میں کہ فلاں شخص آپ کے ساتھ بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، یا فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ برے الفاظ کہے ہیں، یا فلاں شخص آپ سے دشمنی رکھتا ہے، یا فلاں قوم آپ پہ حملہ کرنے لگی ہے، تو فرمایا کہ اس طرح کی باتوں پہ بغیر تحقیق کے عمل نہیں کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر بلا تحقیق تم ان پہ حملہ کر دو، یا اس کی بات کو سچا مان کے تم اپنا رد عمل جو ہے وہ دے دو، اور بعد میں جب تحقیق ہو تو پتہ چلے کہ یہ بات تو بالکل جھوٹی تھی اور بات اس کا بالکل الٹ ہو، تو فرمایا تمہیں بڑی پشیمانی ہوگی، بڑی ندامت ہوگی کہ ہم کیا کر بیٹھے۔ لیکن نقصان کرنے کے بعد پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے ہی اگر کوئی بھی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیں، اور تحقیق کا یہ فائدہ ہوگا کہ صحیح صورتحال سامنے آ جائے گی، اور اس کے مطابق عمل ہوگا تو بعد میں پچھتاوا نہیں ہوگا۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ افواہوں کی بنیادوں پر جو کیے گئے اقدامات ہیں، وہ قوموں کے درمیان، ملکوں کے درمیان، قبیلوں کے درمیان لڑائی، جھگڑے، فساد اور دوری کا ذریعہ بنے، بلکہ خانہ جنگیوں کا ذریعہ بنے ہیں، اور غلط فہمی کی بنیاد پر ایسی جنگیں جو ہیں وہ لڑی گئی ہیں کہ جس نے فریقین کا بھاری نقصان کیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ کے لیے واضح ایک حکم بیان کر دیا کہ جب بھی کوئی تمہارے پاس کہیں سے خبر لے کر آئے کسی بارے میں، خاص طور پہ وہ خبر کہ جس میں کسی دوسرے کی مخالفت بتا رہا ہو، تو اس کی فرمایا خوب تحقیق کر لو۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا، شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنو مصطلق کے ساتھ جب صلح ہو گئی تو ان پہ وہ سالانہ مقرر کیا خراج اور زکوٰۃ وغیرہ جو ان پہ مقرر کی، تو انہوں نے بالکل کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم دیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب موسم آیا، وقت آیا، تو ایک صحابی حضرت ولید بن عقبہ، ان کو بھیجا قبیلہ بنو مصطلق کی طرف کہ ان سے جا کر زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لائیں۔ جب یہ ان کی طرف چلے تو جب یہ قریب پہنچے تو انہیں یہ خدشہ ہوا کہ بھئی قبیلہ بنو مصطلق والے کہیں مجھے اکیلا پا کے قتل نہ کر دیں، کیونکہ قبیلہ بنو مصطلق اور ان کے درمیان ذاتی طور پہ کوئی رنجش تھی۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے یہ راستے سے واپس آ گئے، اور واپس آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جی کہ ان لوگوں نے تو انکار کر دیا ہے، وہ تو نہیں دیں گے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ وہاں قریب پہنچے تو جب ان لوگوں نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے، تو وہ لوگ استقبال کے لیے نکلے اپنے گھوڑوں پہ۔ اب دور سے جب انہوں نے آتا دیکھا تو یہ ڈر گئے، انہوں نے کہا یار ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہوں، ان کو پتہ چل گیا ہو کہ ولید آ رہا ہے۔
تو انہوں نے جناب اپنا گھوڑا پیچھے موڑا اور اس کی دوڑ لگا دی واپسی مدینہ کی طرف. وہ بھی پیچھے اپنے گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے لائے کہ اصل صورتحال تو معلوم کریں کیا مسئلہ ہے. تو خیر بہرحال یہ مدینہ پہنچا. مدینہ آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ وہ تو جی بالکل کیا جی منحرف ہو چکے ہیں. اب جب یہ خبر دی تو کچھ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے محبوب ان پہ چڑھائی کرنی چاہیے, انہوں نے وعدہ توڑا ہے اور لہٰذا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق حال کر لیتے ہیں. تو خیر بہرحال اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف ایک وفد بھیجا تو وہ جو اس قبیلہ کے سردار تھے وہ حضرت حارث بن زرار, وہ وہاں سے آ رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف کہ بھئی تحقیق کریں کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا نہیں, وقت مقرر تھا کہ فلاں وقت میں آئے گا اور تم نے زکوٰۃ جمع کرنی ہے, وہ لے جائے گا, میں نے تو جمع کر کے رکھی ہوئی. اور پھر جب ان کے سامنے یعنی بات ہوئی تو پھر صحیح صورتحال کا ان کو بھی پتہ چلا کہ بھئی اس طرح جو ہے نا وہ حضرت ولید بن عقبہ وہ غلط فہمی میں یہاں سے جو ہے نا وہ بھاگ گئے ہیں واپس کہ مجھ پہ حملہ نہ کر دیں. تو پھر جو ہے کہ جب حالات کا صحیح پتہ چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت بھی اتاری کہ آئندہ کے لیے بالکل بھی ایسا نہ ہو کہ ناواقفیت میں کسی کی بات کو سن کر اس پہ جو ہے نا وہ عمل کر لیا جائے اور پھر اگلے کا نقصان بھی کر دیا جائے اور پھر بعد میں پچھتانا ہو تو پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں. اللہ نے اصول بیان کر دیا قیامت تک آنے والوں کے. یا ایھا الذین, اے وہ لوگو, آمنو جو ایمان لائے, ان جاءکم اگر آئے تمہارے پاس, فاسقن کوئی فاسق, بنبأ کسی خبر کے ساتھ. تو یہاں فاسق سے مراد یہ ہے کہ یعنی جو بہت زیادہ بااعتماد نہ ہو, ٹھیک ہے, یا یہ ہے کہ مطلب نواقف حال. وہ فاسق سے مراد عام فاسق نہیں ہے کہ بھئی فاسق کی لائے اس کی وہ جو ہے نا وہ تحقیق کرنی ہے. عام آدمی خبر لے کر آئے یا مستور الحال جو ہے وہ خبر لے کر آئے تو اس کی بات کی تحقیق نہیں کرنی. نہیں, تحقیق ہر ایک کی بات کی کرنی ہے, جب تک صحیح یقین نہ ہو جائے اس پہ عمل نہیں کرنا. تو فرمایا فتبینوا, لہذا تم کیا کرو جی اس کی تحقیق کر لو. ان تصیبوا, مبادہ کہ تم جا چڑھو, قومن کسی قوم پر, بجہالت ناواقفیت میں, فتصبحوا پس تم ہو جاؤ, علی ما اس پر, فعلتم جو تم نے کیا, نادمین پشیماں, کہ تم انجانے میں جا کے ان پہ حملہ کر دو اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اصل صورتحال کیا ہے, اور پھر جب بعد میں پتہ چلے کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی تو پھر بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ فرمایا پہلے ہی تحقیق کر لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ. اب آگے اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو, تمہارے اندر میرے رسول موجود ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر خود بطور احسان کے فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم, کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پہ بڑا ہی احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرآن انہیں سکھاتے ہیں, اپنی حکمت سکھاتے ہیں, ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تو خیر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وجود آتر یہ امت کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو پھر اب دیکھیں کہ انسانی سطح پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختلف لوگوں کے مختلف رشتے تھے. مثلا کچھ عورتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی, کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں, کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے, کچھ داماد تھے, کچھ کزن ہیں, کچھ چچے ہیں, کچھ برادری کے لوگ ہیں. تو اب یہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے ہیں وہ مختلف شعبوں کے لوگ تھے. تو اب ان سب کو یہ اس بات کی طرف اس بات سے متنبہ کیا کہ خبردار تم میں سے کوئی بھی شخص اس حقیقت کو نہ بھولے کہ یہ جو محمد بن عبداللہ ہیں یہ ہمارے درمیان محمد الرسول اللہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محمد الرسول اللہ والی حیثیت ہے وہ ہر صورت میں وہ اپنے اندر استحضار رکھے, یعنی اس کو اپنے سامنے رکھے
یہ نہ ہو کہ بھائی کوئی کہے جی میں تو ان کا سسر ہوں، میں ان کا داماد ہوں، میں ان کا کزن ہوں، میں چچا ہوں، میں ان کی زوجہ ہوں، میں ان کی بیٹی ہوں. فرمایا نہیں، ہر آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی رسول اللہ ہونے کی جو حیثیت ہے اس کو سامنے رکھے ہر وقت، ٹھیک ہے، اور اس کو مقدم رکھے اور اس کو ترجیح دے. اور اس کو جب ظاہر سامنے رکھے گا تو پھر کوئی انسان بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بات منوانے کی جرت نہیں کرے گا. یہ نہیں کہے گا میری بات مانی جائے، وگرنہ تو ظاہر ہے کہ رشتہ داروں میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی بات منواتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ والی حیثیت کو سامنے رکھا تو پھر کوئی آدمی اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کرے. تو اس لیے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کرنی. اور دوسری بات یہ کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی مشورہ دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا تو فابیا، بہت اچھی بات ہے. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تو لہٰذا اس پہ کوئی ناراضگی، کوئی جبر یا کوئی معاملہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی قبول کرے نہ کرے، اس لیے تمہارا حق نہیں بنتا کہ بھئی اس کی وجہ سے ناراض ہو جاؤ جی کہ میرا جو مشورہ نہیں مانا جی، فلاں کا مان لیا جی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. نہیں، اس لیے کہ فرمایا کہ اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں تمہارے مشورے مانے اور اسی طرح تمہاری باتوں کو ترجیح دے اور تمہاری خواہشات کے پیچھے چلیں تو فرمایا پھر تو زمانے میں فساد ہو جائے گا. بہت سارے ایسے کام ہو جائیں گے کہ جس سے تم ہی بعد میں مشقت میں پڑو گے، تمہیں تکلیف اور پریشانی ہوگی. اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو بات بھی کہے اس کو ماننا ہے، اطاعت کرنا ہے، اس کی فرمانبرداری کرنی ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح نہیں دینی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری کوئی بات نہ مانے تو اس پہ ناراض نہیں ہونا، بلکہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننی، تم پہ لازم ہے، ان پہ لازم نہیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، جان لو، ان فیکم، بے شک تم میں رسول اللہ کے رسول ہیں. اور قیامت تک ایمان والوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دینی. اور تو فرمایا لو یطیعوا، اگر وہ تابعداری کرے کم تمہاری، فی کثیر من الامر، بہت سارے معاملات میں، تو لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، مشقت میں پڑ جاؤ. ظاہرہ جو بصیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ احکامات نازل کرنے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ذریعے جو اللہ نے رہنمائی کرنی ہے، اس کے مقابلے میں تمہاری رائے تو نہیں ہو سکتی. ولیکن اللہ، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کا یہ بڑا ہی احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر سے تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو نافرمانی ہے اس سے بھی تمہارے دلوں میں نفرت ہو گئی ہے. تم نہ کفر کو پسند کرتے ہو، نہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو پسند کرتے ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو جو ہے داخل کر دیا ہے، اور ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر بسا دیا ہے، راسخ کر دیا ہے، اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عموماً ہر معاملے میں تم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیتے ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کو ترجیح دیتے ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اس سے ہر چیز پہ غالب رکھتے ہو. عموماً یہی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ آئندہ بھی معاشرتی اعتبار سے بھی کسی بھی معاملے میں یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رائے پر اپنی رائے کو ترجیح نہیں دینی، بلکہ یہ جو معاشرتی آداب بیان کیے گئے ہیں ان کو ملوز خاطر رکھنا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے، اور ان کے مطابق پھر آگے اپنی زندگی گزارنی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے. فرمایا نا ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے حببا، پسندیدہ بنا دیا ہے، الیکم، تمہاری طرف، الایمان، ایمان کو، وزینہ، اور اس کو مزین کر دیا ہے، رچا بسا دیا ہے، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تمہارے دلوں میں ایمان کو رچا دیا ہے، بسا دیا ہے. یہ اس کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ ہیں. اس لیے اگر کوئی ظالم یہ کہتا ہے نا جی کہ صحابہ اوپر سے مسلمان تھے، دل میں مسلمان نہیں تھا، تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، رچا بسا دیا ہے. اور فرمایا وَكَرَّهَا، اور ناپسندیدہ قرار دیا ہے،
الیکم تمہاری طرف الکفر کفر کو، والفسوق اور نافرمانی کو، والفسوق اور فسق کو. فسوق کہتے ہیں فسق، اس کا معنی علی الاعلان گناہ کرنا، ظاہراً گناہ کرنا. تو فسق و فجور اس کو بھی جو ہے وہ تمہارے طرف جو ہے وہ ناپسندیدہ قرار دیا ہے. والعصیان اور نافرمانی کو، کہ مطلب تم کفر کو بھی ناپسند کرتے ہو اور گناہ کو بھی ناپسند کرتے ہو، اور اسی طرح جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے اس کو بھی تم ناپسند کرتے ہو. یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کو تمہارے دلوں میں جگہ دی، جس کی وجہ سے یہ کام تمہارے دلوں سے باہر نکل گئے اور ناپسندیدہ ہو گئے. اور فرمایا اولئک یہی لوگ ہیں ہم الراشدون، جو کہ ہدایت پانے والے ہیں. راشد کہتے ہیں سیدھے راستے پہ ہدایت. اور یہ آیت صحابہ کرام کی عظمت کے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمغہ ہے. اولئک ہم الراشدون، کہ وہی کامیاب ہیں. اور فرمایا ان کے دلوں میں ایمان مزین ہو گیا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ جس شخص کے اندر 3 چیزیں ہوں گی نا تو وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پا لے گا. اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، نیک اعمال کی مٹھاس محسوس ہوگی. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کی محبت پوری دنیا سے زیادہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی سے اگر محبت بھی کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، صرف اس لیے کہ یار یہ نیک آدمی ہے، اچھا انسان ہے. اور تیسرا یہ کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کی دولت دی تو کفر کی طرف لوٹنا اس کو اتنا ناپسند ہو کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے، لیکن کفر کی طرف جانا پسند نہ کرے. فرمایا یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی تو وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس حاصل کر لے گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اسی طرح بہت سارے سلف کے لوگ جنہیں اعمال میں اور ایمان میں بڑا مزہ آتا تھا اور بڑی لذت انہیں محسوس ہوتی تھی، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں نے دل کو، اپنے دل میں ایمان کو بسایا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہر چیز پہ غالب رکھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی. اور آج بھی اگر مسلمان اس چیز کو اپنے اندر لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بھی وہی نعمت ملے گی. اور آگے فرمایا فضلا من اللہ، یہ جو پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نعمتیں، انعامات بیان ہوئے ہیں، یا یہ جو ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کیا ہے، تو فرمایا فضلا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، یہ کسی کا اپنا کمایا نہیں ہے. اور یہ ونعمہ، اور یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے بعض اس کا فضل و کرم ہے. اور اللہ کی طرف سے کہہ دی انعام ہے. اللہ پہ کوئی چیز لازم اور واجب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں کو فلاں چیز دے، فلاں کو فلاں چیز دے. رب ذوالجلالہ پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ بعض اللہ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کی حکمت کو جانتا ہے، کس میں کیا حکمت ہے اور کس کا کیا فائدہ ہے. اور اسی طرح ہر ایک کو جانتا ہے. پھر حکیم بھی ہے کہ اس کا فیصلہ بھی ہر ایک حکمت پہ مبنی ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھا حکم جو اصلاح معاشرہ کے لیے اس کو بیان فرمایا. اور وہ چوتھا حکم یہ ہے کہ دیکھیں جی اہل ایمان یہ بھی آخر انسان ہے، اور انسانوں میں اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، اور وہی اختلافات بڑھتے بڑھتے بعض دفعہ لڑائی جھگڑے کا بھی سبب بن جاتے ہیں، قتال اور لڑائی تک بھی لے جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی جو ایمان والے ہیں ان کو اس بات کا پابند کیا، یہ حکم دیا کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ، 2 جماعتیں، 2 قومیں یا 2 ملکی آپس میں لڑ پڑیں اور آپس میں جنگ و جدال شروع کر لیں، تو باقی جو مسلمان ہیں ان پہ یہ لازم ہے کہ وہ تماشائی نہ بنیں، وہ ان کے درمیان لڑائی کی آگ کو نہ بھڑکائیں، بلکہ وہ ان کے درمیان مصالحت کروائیں، صلح کرائیں. اور فرمایا کہ اگر وہ صلح کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان میں سے ایک جو ہے نا وہ صلح کی طرف نہیں آ رہا، وہ مسلسل دوسرے پہ چڑھائی کر رہا ہے اور اپنی طاقت کا استعمال کر رہا ہے، تو فرمایا پھر پوری دنیا کے مسلمان، یا اگر 2 گروپوں کی لڑائی ہے تو پھر جو ارد گرد کے مسلمان ہیں ان پہ لازم ہے کہ وہ ان کے خلاف لڑیں، اور یہاں تک کہ ان کو مجبور کریں کہ وہ صلح کی طرف آ جائیں. اور جب وہ صلح کی طرف آئیں تو پھر ان کے درمیان فرمایا انصاف کے ساتھ سلوک کریں. اس لیے کہ اب جب وہ
مسلمان باقی ان کے درمیان صلح کروا رہے ہیں اور وہ نہیں مان رہا، تو اب یہ گویا کہ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنے والی بات ہے۔ اب یہ پورے مسلمانوں کی غیرت کو وہ للکار رہے کہ ہم نہیں مانتے آپ کی بات، اس لیے باقی تمام مسلمانوں پہ لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ انہیں طاقت کے ذریعے مجبور کریں اس بات پر کہ وہ صلح کے لیے آ جائیں، آمادہ ہوں صلح کے لیے، اور جب صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں تو پھر ان کے بہترین انصاف کے ساتھ صلح کروا دو۔ یا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صلح کروا دیے، لیکن صلح کے بعد ایک گروہ جو ہے پھر وہ دوبارہ صلح کو توڑ کر، معاہدہ توڑ کر لڑائی شروع کر لیتا ہے، تو پھر بھی وہ جو صلح کروانے والے، معاہدے کروانے والے ہیں، ان پہ یہ لازم ہے کہ ان کو مجبور کریں دوبارہ صلح پہ قائم ہونے کے لیے۔ اگر ہوتے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں صلح پہ قائم ہوتے تو پھر ان کے خلاف جنگ کریں، یہاں تک کہ وہ دوبارہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں، یعنی دوبارہ اپنے اس معاہدے پہ آ جائیں اور اپنے جو کیا اس سے توبہ کر لیں، باز آ جائیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی جو آپس کی لڑائی ہے یہ مسلمانوں کو اندر سے کمزور کرنے والی ہے، اور یہ مسلمانوں کی جو ایک ہوا ہے، طاقت، روب اور دبدبہ ہے، اسے ختم کرنے والی ہے۔ آج دیکھیں نا کہ آپس کے مسلمانوں کی لڑائی، آپ دیکھیں شام میں، عراق میں، لیبیا میں، اور یہ افغانستان میں کہاں کیا ہوا ہے، آپس میں لڑ کے ساری قوت وہیں ختم کر لی، اور آپ دشمن جب چاہتا ہے ان پہ حملہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ لیبیا اتنا یہ متمول اور اتنا خوشحال ملک تھا کہ ہر آدمی کو یہاں مفت سہولیات حاصل تھیں، لیکن اس وقت جب غیروں نے ان کو اٹھایا اور پھر ان کے اندر سے ہی لوگ اٹھے، دفتر وغیرہ کی طرف، کمیونسٹ وغیرہ، وہ جو اپنے نام بڑا اچھا استعمال کیا انہوں نے، غیروں کے اعلی کار جب اٹھے تو انہوں نے جو قذافی کو جو ہے کتنے بے دردی سے جو ہے نا وہ شہید کروایا، اور کتنا بے دردی سے اس کو مارا ہے، اور اس وقت وہ مار کے بڑے نعرے لگا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے بڑا کام کر دیا، لیکن اب اس کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اب لوگ باہر سے لیبیا جاتے تھے مزدوری کرنے کے لیے، اب لیبیا کے لوگ باہر مزدوری کرنے کو مانگنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو نعمت دی تھی نہ قدری کی نا اس کی، تو کیا حالات ہوں گے۔ اس لیے یہ جو ایک حکومت چل رہی ہوتی، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو چلنے دیا جائے۔ جب اس کو بعض دفعہ اس میں گڑبڑ کیا جاتا ہے تو پھر اس کے جو نقصان ہے وہ صدیوں پورا نہیں ہوتا۔ اب عراق میں دیکھ لیں، صدام حسین کے زمانے میں کتنا امن تھا اور کتنا جو ہے نا وہ عیاشی تھی ان کی، لیکن اب جا کے دیکھ لیں کیا ہوا۔ تو اس لیے یہ ایک حکمرانی، حکومت اور نظام، یہ بھی ایک مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور اس کو چلنے دیں گے تو کام ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بعد میں جو ہے نا وہ پچھتاتے ہیں، روتے ہیں، لیکن بعد کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے باقی مسلمان جو ہے ان پہ تماشائی بنے رہے نا، صلح نہیں کروائی تو آگ پھیلتے 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 کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اگر باقی سارے مل کے کہتے بھائی خبردار یہاں ہی کام ختم کرو تو ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ باقی مسلمانوں کی یہ ڈیوٹی ہے، ان پہ لازم ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کروائیں۔ فرمایا نا وَإِنْ، اور اگر طائفتان، دو گروہ، من المؤمنین، ایمان والوں کے، اقتتلوا، لڑ پڑے، فاصلحوا، پس صلح کرواؤ، بینہما، ان دونوں کے درمیان، فَإِن، پس اگر، بغت، زیادتی کرے، احداہما، ان میں سے ایک، علی الاخری، دوسرے پر، فقاتلوا التی، پس تم لڑو اس کے ساتھ، تبغی، جو زیادتی کر رہا ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ تفیء، وہ لوٹ آئے، الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف، یعنی صلح پر آمادہ ہو جائے۔ فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ گروہ لوٹ آتا ہے، صلح کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کروا دو، بالعدل، انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف پہ قائم رہو، عدل و انصاف پہ قائم رہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المقسطین، اللہ اکبر، پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو، کہ اللہ ہمیشہ جو ہے انصاف کرنے والے ان کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا کہ اور اس میں مومنوں کا رشتہ جو ہے نا وہ یاد دلایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے نا یہ آپس میں بہن بھائی ہیں سارے، ان کے درمیان بھائیوں والا رشتہ ہے، اور بھائیوں میں لڑائی بھی ہوتی ہے، جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، اگر تمہارے بھائیوں میں لڑائی ہو گئی تو ان کے درمیان صلح کروا دو، ان کی لڑائی ختم کروا دو۔ اور قدرتی بات ہے کہ بھائیوں میں جب لڑائی ہو جائے اور صحیح طریقے پہ صلح ہو جائے، اللہ تعالیٰ دوبارہ وہی محبت لے آتے، وہ محبت دور نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسی پہ دوبارہ لے آتے ہیں۔ لیکن یہ کہ کوئی صلح کروانے والا انصاف کے ساتھ صلح کروا دیں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ بیان کیا جی پوری دنیا کے مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں سب، جہاں بھی مسلمانوں کی فرمایا لڑائی ہو جائے ان کا درمیان صلح کروا دو. فرمایا نا انما المؤمنون، بے شک مومن، اخوتن بھائی ہیں، فاصلحوا پس صلح کرواؤ، بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو کہ صلح کرواتے ہوئے کسی پہ زیادتی نہیں کرنی. یہ نہیں کہ بھائی جو عموماً یہ جو گاؤں میں ہوتی ہے نا پنچایتیں، ان میں عموماً جو ہے نا وہ جو بیچارہ کمزور ہوتا ہے نا، ہاں اس پہ جو ہے نا وہ پوری بات منواتے ہیں، ساری باتیں اس سے منوا کے صلح کر دیتے ہیں چلو جی. حالانکہ یہ نہیں ہے، ان کو حق ایسا نہیں ہے. حق تو یہ ہے کہ اللہ نے اگر کوئی طاقت دی ہے، ہمت دی ہے تو انصاف کے ساتھ صلح کروائے، مزہ بھی ہے. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، کیوں؟ لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحمتیں نازل کی جائیں گی. تو اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی آئیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اصلاح معاشرہ کے لیے یہ دو بڑے اہم حکم تھے. پہلا، اگر کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو. دوسرا، اگر دو فریقوں میں جنگ ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرواؤ. یہ اہم ترین حکم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال پہ قائم رکھے.